شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ زیادہ ٹھنڈا پانی مت استعمال کیا کریں۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کبھی کیڑے نہیں لگیں گے۔ جو لوگ گھر میں لال رنگ کے پردے لگاتے ہیں ان کے گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جلد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو بالوں میں تازہ دودھ لگا دیا کریں، اس سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے سجدہ لمبا کیا کرو۔ جن لوگوں پر موٹاپا جلدی آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں میٹھی چیزوں کا کم استعمال کیا کریں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اچانک کمر میں درد شروع ہو جائے تو ٹخنوں پر چٹکی کاٹ دو، اس سے درد اسی وقت غائب ہو جائے گا۔ اگر بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو اس سے بخار سے آرام آ جاتا ہے۔ بغلوں کے بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بالوں کی افزائش کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر کھلی جگہ پر لمبی سانسیں لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے لوگ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ گنے کا جوس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں بھینس کا دودھ ڈال کر پیا کرو، اس سے بدن میں بہت طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کو خواب میں بکری نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے۔ مصری کھایا کرو، یہ آپ کی یادداشت کو تیز کر دیتی ہے۔ جو لوگ فالج کے مرض میں مبتلا ہیں وہ روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کریں۔ اگر آپ اپنے دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سورج مکھی کے بیج کھایا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، اس سے انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں تو ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی داڑھی کے بال گرنے لگ جائیں تو یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمہ کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہوتے ہوں وہ جامن کے پتے چبا لیا کریں، اس سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ سونے سے پہلے اس بگول کا چھلکا استعمال کیا کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھایا کرو، اس سے بہت کم بیمار ہوگے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ اگر سر پر دانے نکلنے لگ جائیں تو جان لو کہ دماغ کمزور ہو گیا ہے، یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس صورت میں صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ اگر آپ کے بدن میں بار بار سوئیاں چبھ رہی ہوں تو جان لو کہ یہ جادو کی ایک علامت ہے۔
آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ جو بچے بچپن سے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ جن لوگوں کو رات کو سوتے وقت برے خواب آتے ہیں تو وہ روزانہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اس سے کبھی برے خواب نہیں آئیں گے۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو وہ لیمو چاٹ لیا کریں، اس سے ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیمو کا رس لے کر دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں۔ جو لوگ صبح کے وقت ناشتہ ٹائم پر کرتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ جو عورتیں ہمیشہ بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کیا کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کریں، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو روزانہ صبح نہار منہ 21 دانے کشمش کے کھا لیا کرو، اس سے جسم کو بہت طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ کم سوچیں اور زیادہ لمبی زندگی جئیں۔ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ اگر رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو، اس سے پیشاب کی تمام تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً چائے پینے سے گریز کرو، اس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا اور بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو بہت زیادہ طاقت دینا چاہتے ہو تو جو کی روٹی کھایا کرو، یہ بدن کو بہت طاقت دیتی ہے۔ جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کیا کریں۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کرو، اس سے ان کا جسم بڑھنے اور پھولنے لگے گا۔ جو عورت اپنا رنگ سفید کرنا چاہتی ہو اور گوری ہونا چاہتی ہو تو وہ رات کو دودھ کا 1 گلاس لے کر اس پر 7 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دم کرے اور پی لے۔ یہ عمل کرنے سے اس کا رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھا کریں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہو تو گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھایا کرو، اس سے کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دھبے ہوں تو چہرے پر کھیرا کاٹ کر مسل دو، داغ دھبے غائب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے بال سفید ہو چکے ہیں وہ سرسوں کے تیل میں پیاز جلا کر اس کا تیل سر پر لگا لیا کرو، اس سے سفید بال پھر سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کپڑوں پر زنگ کے داغ لگ جائیں تو اس صورت میں داغوں پر لیمو رگڑ دیں، اس سے زنگ کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔